ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها، میم کے اوپر شد ہے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے بھی پڑھا جائے گا اور غنہ بھی کیا جائے گا۔ جب نون اور میم کے اوپر شد آ جائے غنہ کیا جاتا ہے اور غنے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، نون کے اوپر شد ہے تو غنہ بھی کریں گے اور غنے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ ثم لترون، آگے دیکھیں ہاں کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، جب زبر کے بعد الف آ جائے 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ ثم لترونها عين اليقين، نون کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد لام کے اوپر جزم ہے، نون کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور لام سے پہلے جو الف ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ آگے قاف کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا کے اوپر جزم ہے، جب زیر کے بعد یا جزم والا آ جائے 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، ناک سے آواز نکالیں گے غنے کی۔ اسی طرح لتسألن، سین کے اوپر جزم ہے، پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور پچھلی الفاظ کے ساتھ جیسے لام کے اوپر پیش ہے ملا کے پڑھا جائے گا، لام نون پیش لون پڑھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، عین کے اوپر زبر ہے، نون کے نیچے زیر ہے، آگے دیکھیں الف اور لام ہے، الف اور لام دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے۔ نون کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اور اگر نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کریں۔ اب پچھلے الفاظ دیکھیں، لام کو نہیں پڑھیں گے، الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، نون کو دوسرے نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اب جیسے اس نون کے نیچے زیر ہے، نون نون زیر نین عنین، نون زبرنا عنین نعیم، یا کے اوپر جزم ہے، جزم سے پہلے زیر آ جائے تب 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ حروف مدہ میں سے آتا ہے۔ جب وقف کریں گے تو میم کا زیر سائلنٹ ہو جائے گا اور میم کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا، عن النعیم۔ امید ہے آپ کو ساری صورت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔